سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، بڑا بابرکت ہے، وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ سب پر بلند و یعنی کون ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب بھلائیاں، سب خیر اسی ذات کے پاس ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ وہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کس کو پیدا کیا؟ موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت اور پھر زندگی، یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا اور پھر موت ہوگی، پھر زندگی ہوگی، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج کی یہ زندگی اور اس وقت ہمیں 2 موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے۔ وہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم کون سے اچھے کام کرتے ہیں، احسن عمل کون سے ہیں، بہترین عمل کون سے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور احسن عمل ہوتا کون سا ہے؟ وہ سب سے زیادہ خالص، سب سے زیادہ درست عمل، اور سب سے زیادہ درست اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہو اور احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہو، یعنی اچھے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جن کے کام اچھے، زندگی بھی لمبی ملے، تو جس میں خوب وہ نیکیاں کرتے ہوں۔ تو ہم جو بھی کام کریں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ معاملات ہو، خواہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے طور پر پوری کیپیسٹی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، پھر اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع و رضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اچھی طرح رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، بشرطے اسے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو۔ یعنی یہ سلسلہ ہمیشہ بھی جاری رہے گا۔ تو ایسا خوش قسمت جو شخص ہے آخری نماز پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ بخشا ہوا ہوگا، اس کے پاس کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی نمازی عطا فرمائے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو۔ اسی طرح اخلاق میں حسن بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، صرف مال و دولت کے لیے اچھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز کے اندر اس کو خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے، ہر معاملے میں وہ خوبصورت ہو۔ وہ ذات جس نے اپنے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے۔ پھر تم نگاہ لٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ لٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ ان میں ڈالے جائیں گے، وہ اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آوازیں سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی۔ کیا؟ جہنم، یعنی جہنم کو اس قدر غصہ آ رہا ہوگا گناہ گاروں پر کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں آ گئے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں انس کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، کہ یعنی جنوں میں سے رسول نہیں بھیجے لیکن انسانوں میں سے رسول بھیجے، وہ جنوں کو بھی تعلیمات دیتے تھے۔ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ کون؟ جہنم۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اسے پوچھے گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی انہوں نے اپنی گمراہی کا خود ہی اعتراف کر لیا۔ وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے،
یعنی اہل دوزخ پھر مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی ان کو سنوائی نہیں دے گا، کوئی ان کو بات نہیں سنی جائے گی، کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کے لیے بخشش کا بڑا اجر ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اسی طرح اس کا معنی یہ کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے اپنی تنہائیوں میں اپنے رب کو سے ڈرتے ہیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادت تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے سب کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی اس کے دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے۔ اس لیے تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، یعنی اکیلے میں رونا چاہیے۔ بعض کا ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے دل پر اترتی ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا تراویح پڑھتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں منع نہیں ہے۔ رونا آئے تو رو لینا چاہیے، لیکن خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تنہائی میں رویا جائے۔ اور تم اپنی بات چھپاؤ یا ان کو ظاہر کرو، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ جس نے انسان کو بنایا وہ انسان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پہ چلو، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ یعنی مسلسل اللہ تعالیٰ کا تعارف بتایا جا رہا ہے۔ کیا تم مجھ سے بے خوف ہو گیا؟ کیا جو آسمان میں جو زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے؟ پھر جلدی تم جان لو گے کہ کیسا میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا، اور بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ کوئی ایسا طاقتور ہے، کوئی زور آور ہے اکیلا، یا کوئی لشکر، یا مجھے اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں بچانے والا۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے، اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلا شبہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تو یہ تمام آرگن کس لیے بنائے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ سکیں، تاکہ احکامات سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا۔ کہہ دو یقیناً اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اور حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پر جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ یعنی اس دن کہا جائے گا کہ جو دنیا میں تم عذاب مانگتے تھے نا، اب دیکھو۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، تو جلدی تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ یعنی اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے پانی کو روکتا نہیں، ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے تو کوئی لا کر دینے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بھاپ بنا کے آسمانوں پہ اڑا دے تو ہمیں کوئی یہ نعمت عطا کرنے والا نہیں۔